بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ حضرات و عزیز سامعین، آج انسان جس دور سے گزر رہا ہے، اس دور کے اندر ہر انسان کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ میں اپنے رہنے کے لیے بہترین گھر بنا لوں، میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہترین گھر تعمیر کر لوں، اور پھر وہ اسی سوچ کے تحت مختلف سوسائٹیز، ٹاؤنز کا دورہ کرتا ہے تاکہ وہ بہترین لوکیشن اور جگہ دیکھ کر وہاں پر اپنا گھر تعمیر کر لے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا گھر کسی گلی محلے کے اندر نہ بناؤں، بلکہ اپنی کوٹھی میں کسی ٹاؤن کے اندر بناؤں، میں کسی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر بناؤں، میں کسی کالونی کے اندر اپنا بہترین گھر اور محل بنا لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے وہاں پر ہر طرح کی سہولیات میسر ہوں گی، وہاں پر نہ لڑائی جھگڑا ہوگا، بلکہ وہاں پر مجھے ہر طرح کی پروٹوکول، ہر طرح کی جو سہولیات ہیں وہ میسر ہوں گی۔ لیکن کسی انسان کے یہ ذہن میں یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم چاہے کتنی بھی سہولیات والی جگہ پر اپنا گھر تعمیر کر لیں، لیکن یہ گھر ہمارے لیے عارضی گھر ہے۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اپنا گھر ایسی جگہ پر بنائیں جہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہنا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے جنت، جو اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ وہاں پر انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو اس لیے انسان کو اپنا گھر، اپنی بلڈنگ، اپنا جو خوبصورت کوٹھی ہے، انسان کو وہیں پر تعمیر کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنت کے اندر اپنے محل بنائیں کیسے؟ تو اللہ کا الحاکمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے اسباب بیان کیے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین اس بندے کا گھر اپنی جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ سب سے پہلا اسباب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وہ سبب کون سا؟ عقیدہ توحید۔ جو شخص عقیدہ توحید رکھتا ہے، اللہ کا الحاکمین اس شخص کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للمؤمن فی الجنت لخیمۃ، کہ بے شک جنت کے اندر مومن کے لیے ایک خیمہ ہوگا، من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ۔ وہ خیمہ کون سا ہوگا؟ موتیوں کا خیمہ ہوگا، جس کی اندرونی لمبائی کیسی ہوگی؟ فرمایا طولها 60 میلا،
جس کی لمبائی 7 ہاتھ وسعت ہوگی، 7 میل تک ہوگی، للمؤمن فیہا اہلون، اس مومن بندے کے وہاں پر اہل و عیال بھی ہوں گے، یطوف علیہم المؤمن فلا یرا بعضهم بعضا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس مومن شخص کے اہل و عیال بھی اسی گھر میں ہوں گے، لیکن وہ گھر اتنا بڑا ہوگا کہ وہاں پر آتے جاتے تو رہیں گے لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو بندہ مومن ہے، مومن وہی ہوگا جو عقیدہ توحید رکھتا ہے، اس بندے کو کہتے ہیں مومن۔ تو جو بندہ ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کا گھر جنت کے اندر بنا دے گا، اور وہ جنت کا گھر کیسا ہوگا؟ فرمایا موتیوں کا ایک گھر ہوگا، مومن کے لیے موتیوں کا ایک گھر ہوگا، اور اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 60 میل تک ہوگی۔ تو یہ اس مومن عقیدہ توحید رکھنے والے کی خوبی ہے، اور اس کو یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا کہ اللہ اس کو موتیوں کا ایک خیمہ عطا کر دیں گے۔ نمبر 2، پہلے انبیاء کی جو بندہ تصدیق کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا ان اہل الجنۃ یتراءون اہل الغرف من فوقہم، کہ بے شک جنت والے گھروں میں رہنے والوں کو اپنے اوپر سے دیکھیں گے، کما یتراءون الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق والمغرب، فرمایا جس طرح ابھرے ہوئے چاند، ابھرے ہوئے ستارے کو تم آسمان کے مشرق اور مغرب میں دیکھتے ہو، جس طرح وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح تم جنت میں رہنے والے محلات میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو گے۔ قالوا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی، لتفاضل ما بینہم، قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو انبیاء کی منزلیں ہیں، یہ تو ٹھکانہ انبیاء کو ہے، لا یبلغھا غیرہم، اس کے علاوہ کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا اس مقام پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال، کچھ آدمی ایسے ہوں گے، آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، وصدقوا المرسلین، اور جو پہلے رسول گزر چکے ہیں ان لوگوں کی انہوں نے تصدیق بھی کی ہے، جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کی انہوں نے تصدیق کی ہے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو بھی جنت کے اندر محلات عطا کریں گے۔ تو دوسرا عمل کون سا ہو گیا کہ جو شخص پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور اللہ احکم الحاکمین پر ایمان لے کر آتا ہے، اللہ اس بندے کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ تیسرا عمل، تیسرا سبب کہ جس کی وجہ سے اللہ اس بندے کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے، سورۃ الصبا ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم بالغرفات آمنون۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہارے پاس مرتبوں کے قریب کر دیں، ہاں من آمن و عمل صالحا، تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کرے گا، مگر جو شخص ایمان لے کر آیا اور نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، فرمایا ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے۔
کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جزاء الضعف، دوہرا اجر ہے، بما عملوا، کیونکہ انہوں نے عمل کیے، وہم بالغرفات آمنون، اور فرمایا وہ اس گھر کے اندر جو اللہ ان کو عطا کریں گے وہاں پر وہ بے خوف و خطرہ، ان کو کوئی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کا الحاکمین اس بندے کو جنت کے اندر محل عطا کر دے گا۔ تو تیسرا عمل کون سا ہوا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کا الحاکمین اس بندے کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ چوتھا عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین اس بندے کا گھر جنت کے اندر بناتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عاد المسلم اخاہ المسلم او زارہ، کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ایک چیز، دوسری چیز او زارہ، یا اس بندے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اللہ کا الحاکمین خود فرماتے ہیں، طبتا و تاب ممشاک و تبوأت منزلا فی الجنتی، اللہ فرماتے ہیں بہت خوب، طبتا، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، و تاب ممشاکا، اور تیرا چلنا بھی بہت خوب ہے، تیرا چلنا بھی بہت ہی اچھا ہے، و تبوأت منزلا فی الجنتی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں تو نے جنت میں ایک محل بنا لیا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ کسی کی عیادت کرنے جانا یا کسی کی زیارت کرنے کے لیے جانا صرف چند منٹ کا عمل ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے یا اس سے بھی کم، اگر کوئی قریب ہے تو اس کے لیے انسان وہیں گھر سے نکل کر وہاں پر عیادت کے لیے جاتا ہے یا اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین اس بندے کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جس شخص کو جنت کے اندر گھر ملے گا وہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو صف کے اندر خلا باقی رہ جاتا ہے، تو یہ شخص اپنا پاؤں اٹھا کر اس خلا کو پورا کرتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، المعجم الاوسط کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سد فرجۃ فی صف، کہ جس شخص نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر خالی جگہ کو پر کیا، خالی جگہ کو ختم کر دیا، رفعہ اللہ بہا درجۃ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا الحاکمین اس شخص کا گھر، اس کا درجہ بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ یا فرمایا او بنا لہ بیتن فی الجنتی، یا اللہ کا الحاکمین اس بندے کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ عزیز ساتھیو، نماز تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اور انسان اگر اس میں یہ چھوٹا سا عمل کر لے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا چند سیکنڈ کا عمل ہے، تو چند سیکنڈ کے عمل کی وجہ سے اگر انسان کا گھر جنت کے اندر بن جائے، تو جب گھر جنت کے اندر بن گیا تو پھر یقینی طور پر وہ بندہ جنت کے اندر داخل بھی ہو گیا۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، چند سیکنڈ کا عمل ہے، صرف پاؤں اٹھا کر رکھنا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اٹھنے والا کوئی قدم اتنا پسند نہیں کہ جتنا اٹھنے والا قدم اللہ کو وہ پسند ہے کہ جو قدم صف کو ملانے کے لیے اٹھتا ہے۔ تو 2 فائدے ہو گئے اس چیز کے، ایک تو اللہ کو وہ قدم بھی پسند ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ اس بندے کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ تو 5واں عمل کہ نماز میں پاؤں ملانا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ اس بندے کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ 6واں عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین اس بندے کا گھر جنت کے اندر بناتا ہے،
سنن دارمی کی روایت ہے، سیدہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، کہ جس بندے نے سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنت، اللہ رب العالمین اس بندے کا گھر جنت کے اندر تعمیر کر دیتے ہیں۔ اس روایت میں ہے جنت میں گھر، اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَبَنَا لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ اس بندے کا محل جنت کے اندر بنا دیتا ہے جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ اب یہ بھی کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، یہ بھی مختصر ترین عمل ہے جس کو پڑھتے وقت صرف 5 منٹ لگتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کے گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ تو چھٹا عمل، سورۃ الاخلاص پڑھنے کی وجہ سے انسان کا گھر جنت کے اندر بن جاتا ہے۔ 7واں عمل وہ کون سا ہے؟ جو شخص نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کا گھر بھی جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم والزعیم الحمیل لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ۔ اللہ کا ملک کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے، یعنی پیارے پیغمبر خود ضمانت دے رہے ہیں کہ میں اس بندے کو جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص آمن بھی مجھ پر ایمان لے کر آیا، واسلم اور اسلام کو قبول کیا، وہاجرا اور فرمایا کہ اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ نیک اعمال کرتا رہا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ وہ 7 اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کم الحاکمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یا وہ یہ اعمال کر لے تو اس بندے کو جنت کے اندر گھر ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال کی وجہ سے ہمارا گھر جنت کے اندر بن جائے۔ اقول قولی ھذا